پھر فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے عروج و زوال کے متعلق قانون الہی کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ قانون قدرت یہی ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اسے عذاب اور زحمت سے نہیں بدلا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس نعمت کے لیے اپنے آپ کو نااہل ثابت نہیں کرتی۔ اور گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج اور زوال کا بھی یہی قانون اٹل ہے کہ جب نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور اس کا حق کما حقہ ادا کیا جاتا ہے تو نعمت بڑھ جاتی ہے اور ان نعمتوں کی ناشکری پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون کافر قوموں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر مسلمان بھی اسی روش پر چلے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ان کو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور ان کے حق کی کما حقہ ادائیگی کرتے رہے تو اس وقت تک ان کو وہ عروج ملا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاورز بھی ان کے زیر اثر رہی۔ اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تو کفار پر ان کا غلبہ اور تسلط کم ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ درس قرآن ہے جو اس بات کا درس دے رہا ہے کہ اگر عروج چاہتے ہیں تو پھر نعمت کی قدر کی جائے، وگرنہ کفران نعمت زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ درس قرآن ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا درس قرآن اگر تم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ سے متعلق حکمتیں اور ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کفار اور دشمنوں سے جنگ کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھ۔ اس کے بعد سورہ انفال کے اختتام پر جنگ کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے مکمل طور پر تیار رکھیں۔ اور ہاں اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو پھر صلح کر لی جائے۔ اس سے اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام محض امن کا خواہاں ہے اور ان کے جہاد کا قطعاً یہ مقصد نہیں تکبر کیا جائے، بلکہ اگر صلح کے ساتھ ہی امن کا قیام ہوتا ہو تو ضرور صلح کر لی جائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ مسلمانوں کو جہاد کی رغبت کے حکم سے معلوم ہوا کہ جہاد ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کی رغبت کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین سے اپنے جان، مال اور زبان سے جہاد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے مسلم شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر جائے جہاد نہ کرے اور نہ اس کا خیال اپنے دل میں کرے تو وہ منافقت کے ایک حصے پر مرے گا۔ سورت کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ یعنی یہاں سے ہجرت اور نصرت کی فضیلت یعنی مہاجرین اور انصار کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس میں ان کو سچے مومنین قرار دیا گیا اور ان کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت بیان ہوئی ہے اور ان کے ساتھ رزق کریم کا وعدہ بیان کیا گیا۔ یاد رہے کہ یعنی مہاجرین کے کئی طبقے ہیں، بعض حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، ان کو مہاجرین اولین کہتے ہیں، اور بعض اصحاب وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، انہیں اصحاب ہجرتین کہتے ہیں، جبکہ بعض حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی، ان کو اصحاب ہجرت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 10ویں پارے کے پہلے حصے یعنی سورہ انفال کا خلاصہ مکمل ہوا۔